اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، 99 رجسٹر لائے جائیں گے اس کے جرموں سے لبریز، اس کے گناہوں سے لبریز، اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سے سوال فرمائیں گے کہ یہ 99 رجسٹر تمہارے گناہوں سے لبریز ہیں، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ گناہ تمہارے ہیں؟ وہ بے تکلف اقرار کرے گا، اے مالک میں اقرار کرتا ہوں یہ سب گناہ میرے ہیں اور میں نے بالارادہ یہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں کوئی عذر تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا کوئی عذر نہیں، میں نے جان بوجھ کے یہ گناہ کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ تمہارا ایک نیک عمل ہمارے پاس چھوٹا سا محفوظ ہے، ایک بطاقہ، ایک کارڈ، ایک پرچی نکالی جائے گی اور اس پرچی پہ اس کا عمل لکھا ہوا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، توحید و رسالت کی گواہی کا عمل، اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے کے اقرار کا عمل لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے اس چھوٹے سے عمل کو، اس پرچی کو لے جاؤ اور ترازو کے ایک پلڑے میں اسے رکھو اور دوسرے میں گناہوں کے ان 99 رجسٹروں کو رکھو، وزن کیا جائے گا، ایک کلمہ سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے گا، ایک کلمہ سارے گناہوں پہ وزن ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ تو امام بخاری نے وضاحت فرما دی ہے کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا، اعضاء سے کیے گئے کاموں کا بھی وزن ہوگا اور زبان سے نکلے ہوئے بولوں کا بھی وزن ہوگا۔ اور یاد رکھا جائے انسان کے اعمال میں میدان محشر میں وزن 3 چیزوں سے پیدا ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ وہ تینوں چیزیں نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو انسان کے اعمال بالکل بے وزن ہو جائیں گے، کھوکھلے ہو جائیں گے اور عاقبت خراب ہونے کے قریب پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر اعمال میں وزن نہیں ہو سکتا۔ کفار کے بارے میں قرآن کی صراحت ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کفار نے کتنی ہی نیکی کے کام کیوں نہ کیے ہوں، وہ بکھر جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف میں وضاحت ہے، لَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے اخلاص۔ نیت کی درستی کے بغیر اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوگا۔ نیت اگر درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھے گا، اور نیت اگر درست ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان کے بیڑے کو پار کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے اتباع سنت۔ سنت کی اتباع کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم دیا تو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ سنت کی اتباع شرط ہے۔ تو ایمان کے بغیر، اخلاص کے بغیر اور سنت کی اتباع کے بغیر، ان تینوں بنیادی نقطوں کے بغیر اعمال میں وزن پیدا نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس آخری باب اور اس میں موجود و مندرج تفصیلات کے تحت اسی عقیدت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لغوی تشریحات کے بعد امام بخاری نے جو حدیث مبارک نقل کی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے، پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا اعزاز سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو حاصل ہے۔ 5374 حدیثیں ان کی سند سے امت تک پہنچی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام سیدنا حضرت ابو ہریرہ کی اسی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ دو کلمے ہیں جو مہربان رب کی نگاہ میں بے انتہا محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اللہ کی ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پہلا کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ ہے. انتہائی بیش قیمت ارشاد جوامع الکلم میں، ان احادیث میں جن کے الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں اور حقائق و معارف بہت زیادہ ہوتے ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، اللہ کی حمد کے کلمات ہیں، اللہ کی تعظیم کے کلمات ہیں، اللہ کی کبریائی کو آشکارا کرنے والے کلمات ہیں. ان دونوں کلمات کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اوصاف مختصر ذکر فرمائے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، پہلا وصف یہ ہے کہ یہ دونوں کلمے خدا رحیم و رحمان کو بے انتہا محبوب ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ وصف اخروی ہے، یہ وصف اخروی ہے، یعنی اس کا صحیح ادراک آخرت میں ہوگا. ان کلمات کی برکت سے، ان کلمات کا ورد رکھنے والے افراد، ان کلمات کے تقاضوں پر عمل کرنے والے افراد کو میدان محشر میں اور عالم آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو محبتیں ملیں گی، جو رحمتیں ملیں گی، اس کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکے گا. اور دوسرا وصف خفیفتان علی اللسان، یہ وصف حسی ہے، محسوس کیا جانے والا وصف، زبان پر بہت ہلکے، بہت مختصر، بہت آسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور تیسرا وصف ثقیلتان فی المیزان، یہ وصف معنوی ہے، یعنی یہ دونوں کلمے اللہ کی ترازو میں انتہائی وزنی ہوں گے اور ان میں وزن پیدا ہوگا ان معانی کی وجہ سے، ان حقائق کی وجہ سے، ان لطائف کی وجہ سے، ان معارف کی وجہ سے، ان اٹوٹ صداقتوں کی وجہ سے، جو صداقتیں ان دونوں مختصر کلمات کی تہ میں چھپی ہوئی ہیں. علماء محدثین نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان دونوں کلمات کا اگر تجزیہ کیا جائے اور ان کی تہوں میں اگر اترا جائے تو ان دونوں کلمات میں اللہ رب العزت کے 4 مقامات الوہیت کو مختصر لفظوں میں سمیٹ لیا گیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے. الوہیت کا مقام صرف اللہ کو حاصل ہے. ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کا پہلا پیغام امت کے نام یہی ہوتا ہے، تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو مقام حاصل ہے الوہیت کا، معبودیت کا، خدائی کا، پروردگار ہونے کا، وہ مقام 4 اجزاء پر مشتمل ہے. اس کے 4 گوشے کیے جا سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی الوہیت کا پہلا مقام ہے تسبیح و تنزیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے. اللہ کے پاک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم جس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں وہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، عیب کے ہر شائبے سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب. قرآن میں جگہ جگہ تسبیح کے یہ مضامین موجود ہیں. تو اللہ رب العزت کی الوہیت کا پہلا مقام مقام تسبیح ہے. سبحان اللہ کے لفظ میں اس مقام کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا مقام ہے مقام حمد و تنزیہ و بحمدہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام کمالات کا جامع اللہ
اسی سے شروع ہو کر اسی پر مکمل ہوتی ہیں، تمام کمالات اسی کی ذات عالی سے شروع ہو کر اسی کی ذات عالی پر مکمل ہوتے ہیں۔ یہ ہے مقام حمد، بحمدی کے الفاظ میں اس دوسرے مقام کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرا مقام ہے مقام تکبیر و تعظیم، سبحان اللہ العظیم۔ العظیم کے لفظ میں یہ تیسرا مقام بیان ہوا ہے، تعظیم و تکبیر کا مقام۔ اللہ سب سے بڑا ہے، عظمتیں اسی کے لیے ہیں، کبریائی اسی کے لیے ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے، رفعتیں اسی کے لیے ہیں، بلندیاں اسی کے لیے ہیں۔ اس کے ناموں میں ایک نام ہے المتکبر، حقیقی بڑائی والا۔ حدیث قدسی آپ نے پڑھی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیما قسمت۔ اللہ فرماتا ہے تکبر بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، اور جو میرے ان اوصاف میں جھگڑے گا، یعنی جو تکبر کرے گا، جو خود ساختہ جھوٹے طور پر بڑائی کا دعویدار ہوگا، وہ تباہ کر دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تمام بڑائیاں اللہ کے لیے۔ تو تیسرا مقام الوہیت میں عظمت اور تعظیم کا مقام ہے۔ سبحان اللہ میں پہلا مقام تسبیح بیان ہوا، وبحمدہ میں دوسرا مقام تحمید، مقام حمد بیان ہوا، اور العظیم کے لفظ سے تیسرا مقام تعظیم و تکبیر بیان ہوا، اور ان تینوں مقامات کا لازمی نتیجہ چوتھا مقام ہے مقام توحید۔ جو ذات ہر عیب سے پاک ہو، جو ذات ہر کمال کی جامع اور ہر خوبی کے سرچشمہ ہو، اور جو ذات ہر طرح عظمتوں اور بڑائیوں کی مالک ہو، وہ ذات یکتا ہو سکتی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی باقی مطالعہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں جانے جانے۔ تمام کمالات اللہ کے قبضے میں ہیں، تمام معائب سے اسی کی ذات پاک ہے، تمام عظمتیں اسی کے دم سے ہیں، اسی کے لیے ہیں۔ تو جو ذات ان سب کی جامع ہو وہ یکتا ہی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی شریک و عدیل و سہیم اور مقابل نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی۔ یہ چار مقامات الوہیت ہیں جو ان دونوں کلمات میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کلمات کا وزن اللہ کے دربار میں، اللہ کی ترازو میں بہت زیادہ۔ جب ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کے جلال اور اللہ کے غضب سے اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت اللہ کی رحمت اور اللہ کے جمال سے متمتع اور لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت جلال و غضب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اللہ کی حمد کے کلمات اللہ کی صفت رحمت اور صفت جمال کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صفت جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو، اور صفت جمال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو، اور خوف اور محبت جب توازن کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اسی کو قرآن کی زبان میں خشیت کہا جاتا ہے، جو علماء کا وصف امتیازی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، امام بخاری نے کتاب العلم میں اس کی صراحت کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی صحیح خشیت انہی بندوں میں ہوتی ہے جو سچے اہل علم ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اور علماء محدثین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ تسبیح کا نتیجہ، یعنی جو مسلمان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں جزاء وفاقا، ہر عمل کا بدلہ برابر دیا جائے گا۔ آپ
جو بدلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ مسبح کے تزکیے کی شکل میں ملتا ہے. یعنی اللہ تسبیح بیان کرنے والے بندے کو عیوب سے پاک کرتا ہے. جب آپ اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں اور بار بار اس کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا انعام بارگاہ رب العزت سے یہ عطا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے آپ کی زندگیوں سے گناہوں اور عیبوں کو چھانٹتا اور دور کرتا چلا جاتا ہے. تو تسبیح کا انعام مسبح کا تزکیہ ہے. اور حمد کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ حامد کو مجموعہ خوبی بنا دیتا ہے. جو بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، حامد ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو محمود بناتا ہے، مجموعہ خوبی بناتا ہے، کمالات پیدا کر دیتا ہے، قبولیت عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ کی تکبیر اور تعظیم کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنی تعظیم اور اپنی کبریائی بیان کرنے والے بندوں کی عظمت، بندوں کی محبت، بندوں کا وقار، ایسے بندوں کا احترام پوری کائنات، پوری انسانیت کے دل میں پیدا کروا دیتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام اس باب اور اس حدیث پر فرما کر، جہاں ایک طرف عقلیت پسند طبقات کی حرکتوں پر اور ان کے باطل مزعومات پر اور خیالات پر اور اباطیل پر اور بکواسوں پر لگام لگانے کا کام کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، وہی دوسری طرف امت میں فکر آخرت بیدار کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. حسن اعمال کا تعلق عالم آخرت سے ہے، لہذا اس کا راست پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی منزل دائمی اور منزل عقیدی کو پیش نظر رکھیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی طرف پوری توجہ کریں. اور خاص طور پر ایک تیسرا پیغام یہ بھی دیا گیا ہے کہ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، تسبیح کا، تحمید کا، تعظیم و تکبیر کا اہتمام ہو. آپ نے بار بار یہ روایت پڑھی اور سنی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے جس طرح ہوتی ہے کسی اور چیز سے اس طرح نہیں ہوتی. قرآن کی صراحت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دلوں کو سچا اطمینان، حیات مطمئنہ کا اصول، پرسکون زندگی سے سرفرازی ذکر اور فکر کے اہتمام سے ملتی ہے. تو ایک طرف ذکر کا اہتمام، دوسری طرف آخرت کی فکر پیدا کرنا، تیسری طرف زبان کی حفاظت کا اہتمام، چوتھی طرف باطل عقائد اور افکار سے اجتناب، اور ہر طرح کی صورتحال میں مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک کتاب و سنت سے پورے طور پر اپنے آپ کو عملی اور فکری اور نظریاتی طور پر وابستہ رکھنا. یہ وہ اسباق ہیں، وہ پیغامات ہیں، وہ دروس ہیں جو ہم کو بخاری شریف کے اس آخری باب سے اور اس آخری حدیث سے حاصل ہوتے ہیں. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. یہ گفتگو بخاری شریف کے آخری باب اور اس کے سبق سے متعلق تھی. اب اگلے مرحلے میں بہت مختصر سے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہ فارغ ہونے والے طلبہ، یہ فضلاء جنہوں نے یہ آخری سبق مکمل کر کے وہ رسم پوری کر لی جو تکمیل کی رسم ہوتی ہے، اور ابھی ان کے سروں پہ یہاں موجود علماء اور اکابر کے ہاتھوں دستار سجائی اور سواری جائے گی، اور یہ اب طلبہ سے نکل کر العلماء کی فہرست میں آ جائیں گے. اب تک یہ المجاہدین فی سبیل اللہ کے زمرے میں تھے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ کے بموجب. اب آج کی اس تکمیل کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء کی صراحت کے مطابق یہ ورثۃ الانبیاء کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے. یہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف عروج ہے. یہ آج کا مرحلہ ان کے لیے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف عروج ہے، اور یہ بہت مبارک مرحلہ بھی ہے اور بہت حساس مرحلہ بھی ہے، بہت نازک مرحلہ بھی ہے. انسان جب کسی منصب سے اس سے اعلیٰ منصب کی
ملتی ہے، جہاں اسے قبولیت ملتی ہے، وہیں اس پر ذمہ داریوں کا ایک بوجھ بھی آ جاتا ہے، ذمہ داریوں کا ایک بار گرا کندھوں پر آ جاتا ہے۔ ہمارے یہ فضلاء اس حال میں یہاں سے رخصت ہونے جا رہے ہیں کہ ان کے کاندھوں پہ عظیم ذمہ داری اور امانت کا بوجھ رکھا جا رہا ہے۔ یہ گرہ بار ہو کر جا رہے ہیں، یہ آئے تھے تو خفاف تھے، جا رہے ہیں تو ثقال ہیں، یہ آئے تھے تو ہلکے تھے، اب رخصت ہو رہے ہیں تو ان کے کاندھوں پر بوجھ ہے، ان کے کاندھوں پر بوجھ ہے امت کی خدمت کا بھی، ان کے کاندھوں پر بوجھ ہے قوم کی خدمت کا بھی، دین کی خدمت کا بھی، ملک کی خدمت کا بھی۔ ان کو کئی محاذوں پر بیک وقت کام کرنا ہوگا، ان کو ملت کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، ان کو قوم کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، ان کو دین کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، اور ان کو وطن کی، ہندوستان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی۔ انہیں اچھا مومن بھی بننا ہے، اچھا انسان بھی بننا ہے، اچھا شہری بھی بننا ہے، اور مکمل دیندار بھی بننا ہے، اور سچا محب وطن بھی بننا ہے، اور ملک کی حفاظت کے لیے اور انصاف کی قدروں کو قائم رکھنے کے لیے پوری زندگی سرگرم عمل رہنا ہے۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کر، اس پورے مجمع کو گواہ بنا کر، اس مجمع میں ان کے اساتذہ بھی ہیں، اس مجمع میں مشائخ بھی ہیں، اس مجمع میں اکابر بھی ہیں، اس مجمع میں دانشور بھی ہیں، اس مجمع میں خواص بھی ہیں، اس مجمع میں دانشور بھی ہیں، اس مجمع میں اہل فکر و نظر بھی ہیں، اس مجمع میں وسیع تجربات رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ ان سب کے سامنے، ان سب کو گواہ بنا کر، ان فارغ ہونے والے طلبہ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس نعمت پر آپ اپنے جسم کے ارب حصے سے اللہ کے دربار میں شکر گزار کریں۔ یہ نعمت آپ کو ملی ہے۔ جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا، کتنے رفقا چلے تھے، اور آج جب یہ سفر پورا ہونے جا رہا ہے تو یقیناً بہت سے نئے رفقا ملے تو ضرور ہیں، لیکن بہت سے رفقا ساتھ چھوڑ۔ یہ نعمت آپ کو ملی ہے، دین کی امانت آپ کے سینوں میں منتقل ہوئی، وراثت نبوت کا اعزاز آپ کے دامن میں آ رہا ہے۔ اس نعمت پر پورے طور پر شکر گزار و سپاس گزار بن جائیے، اور پھر یہ طے کر لیجئے کہ پوری زندگی دین کی خدمت اور دین کے تحفظ میں گزرے گی، دین کے لیے طلب پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ صرف ایک رسم کی تکمیل کر کے نہیں جا رہے ہیں، آپ صرف ایک ٹائٹل لے کر نہیں جا رہے ہیں کہ بس ٹائٹل سلامت رہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں، نہیں، دین کے تحفظ کا کام، دین کی خدمت کا کام، عقائد کے تحفظ کا کام، قانون اسلام کے تحفظ کا کام، باطل پرستوں کے مغالطات و تلبیسات کا پردہ چاک کرنے کا کام، تفہیم شریعت کا کام، اور ان ذہنوں کو جو شکوک میں مبتلا ہیں اسلام پر اور اسلام کی حقانیت پر مطمئن کرنے کا کام آپ کو کرنا ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے سرکل میں، اپنی اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ یاد کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن میں کیا بیان ہوا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ طلب تھی حضور کی۔ یاد کیجئے صدیق اکبر کا کردار کیا تھا؟ کتاب الزکوٰۃ میں آپ نے وہ روایتیں پڑھی کہ حضور کے پردہ فرماتے ہی کتنے فتنوں میں سر اٹھایا تھا، مرتدین کا فتنہ اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اور منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، نہ جانے کتنے فتنے، لیکن سب کے جواب میں صدیق اکبر کا کردار عظیمت کیا تھا؟ ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا تھا اور اس نے ترجمانی کر دی تھی اور سبق اور میسج دے دیا تھا، ایک مونگرام دے دیا گیا تھا ہمارے ہاتھوں میں، دین کے خدام کے ہاتھوں میں ایک ٹائٹل دے دیا گیا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور دین کا جنازہ نکالا جائے، نہیں، میں جان دے دوں گا دین کی حفاظت کے لیے، میں قربانیاں پیش کروں گا دین کے تحفظ کے لیے۔ یہ جذبہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ بہت سی مثالیں ہیں لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ تیسری بات جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، اس حقیقت پر آپ کے دل کو آج بھی یقین ہے، مرتے دم تک یقین
کہ اہل السنت والجماعت کا مسلک ہی صراط مستقیم ہے. اہل السنت والجماعت کا مسلک ہی صراط مستقیم ہے. آپ کی ذہنی روح کہیں سے کہیں جائے اور دنیا کا پروپیگنڈا کہیں سے کہیں جائے، آپ کو مسلک اہل السنت والجماعت سے ایک بال کے برابر بھی منحرف نہیں ہونا ہے. آپ نے مشکات المصابیح میں یہ روایت پڑھی ہے اور صحاح ستہ میں بار بار دہرائی ہے، من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. اجتماعیت کی جگہ سے ہٹنا اپنے آپ کو گمراہی کے گھر میں گرانا ہے. ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ جنتیوں سے الگ جہنم میں پہنچتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت باریک سی لکیریں ہیں جن کا فرق آپ کو سمجھنا ہوگا. ایک طرف آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رہنا ہے اور اس سے کبھی منحرف نہیں ہونا ہے، اور دوسری طرف امت کے اتحاد کو کبھی بھی سبوتاژ نہیں ہونے دینا. یہ امت مختلف فرقوں کا، مختلف مسلکوں کا، مختلف نظریوں کے افراد کا مجموعہ ہے، اور امت کے درمیان اختلاف کے موضوعات بہت کم ہیں اور اتحاد کے موضوعات بہت زیادہ ہیں. اختلاف کے موضوعات کو ایک طرف کریے، نتعاون فیما نتفق. اتفاق کے موضوعات میں تعاون کیجیے. امت کی وحدت کو، امت کی سالمیت کو برقرار رکھیے. یہ وہ اشارے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور ابھی جیسا کہ ناظم اجلاس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، دین کی خدمت کے تمام شعبے واجب الاحترام ہیں، اور دین کے ہر شعبے کا کارکن دوسرے شعبے کے کارکن کا رفیق ہوتا ہے، فریق نہیں ہوتا. مدارس کی تعلیم، مکاتب کی تعلیم، مساجد کی امامت، خطابت، تقریر، تحریر اور جماعت سے وابستگی، دعوت کا کام، تنظیموں کا کام، لکھنے کا کام، پڑھنے کا کام، سیاسی مصروفیات کا کام، لوجہ اللہ، یہ سب دین کی خدمت کے شعبے ہیں. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مقصد ایک ہے. مقصد ایک ہے. ہمارا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ دین کے ہر شعبے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے تکوینی طور پہ یہ نظام بنایا ہے کہ کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، کوئی دوسرے شعبے سے بہت موفق ہوتا ہے، باتوفیق ہوتا ہے وہ بندہ جو ایک سے زائد شعبوں میں کام کرے. آپ کو دین کے جس شعبے میں کام کی توفیق ملے، آپ دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کے معاون بنے، مؤید بنے، ناصر بنے، رفیق بنے، مددگار بنے، فریق نہ بنے، مخالف نہ بنے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو آپ کو نبھانی ہے. اور آخری بات میں عرض کر دوں، سب سے بنیادی کام موجودہ صورتحال میں یہ ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان 37 فضلاء سے یہ عہد لے لوں، لیکن خدا جانے یہ عہد سلامت رہے یا نہ رہے. یہ عہد لے لوں کہ تم یہ طے کر لو کہ تمہاری خوشی کی تقریبات جہیز کے بغیر ہوں گی. تم میں سے جن کا نکاح ہو چکا وہ تو مرحلہ طے ہو چکا، لیکن ایسے ایک آدھ دو ہیں، اور میں ان کے واسطے سے مجمع میں موجود افراد سے بھی کہوں گا، یہ موقع ہے اس بات کا ہم عہد کر لیں، ہماری تقریبات جہیز کی لعنت سے پاک ہوں گی، منکرات کی لعنت سے پاک ہوں گی، اور کام کا آغاز محلے سے نہیں ہوگا، ہم سے ہم کام کا آغاز کریں گے. یہ فضلہ طے کریں. اور میں ان کے دل کے حالات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن ان کا ظاہر یہ گواہی دے رہا ہے. ان کے پیشانی کی لکیریں اور چہرے کے خط و خال یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پورے طور پر اس بات کا احساس ہے، یہ عزم کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی خوشی کی تقریبات، اپنی شادی کی تقریبات میں رسموں سے، خرافات سے، جہیز کی لعنتوں سے بچنے کا آغاز اپنے آپ سے کرتا ہے. یہ وہ کام ہے جو خصوصیت کے ساتھ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. میں اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو
اساتذہ کی خدمت میں اور ذمہ داران کی خدمت میں تو بہت سے نذرانے پیش کیے جا چکے، لیکن اصل مستحق ہدیہ تبریک پیش کیے جانے کے ہمارے یہ عزیز طلبہ ہیں جن خدشات و خطرات کے درمیان یہ تعلیمی سال شروع ہوا تھا۔ اگر ہمارے ان بچوں نے، ان نونہالوں نے جذبہ نہ پیدا کیا ہوتا، مضبوط ارادہ نہ کیا ہوتا، ان کے والدین، ان کے سرپرستوں نے ہمت کی کمر نہ باندھی ہوتی، تو یہ ان حالات میں اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھتے۔ بلا مبالغہ انہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا ہے اور دن اور رات محنت سے پڑھا ہے اور مشقتوں کو جھیلا ہے۔ اس کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، اور اسی کی برکات ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کی برکت کا نمونہ ان کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے اور ان کی تمام کوششوں اور کاوشوں کو حسن قبول کی دولت سے عطا فرمائے۔ میں آپ جملہ حاضرین کی خدمت میں تشکر کے کلمات پیش کرتے ہوئے بڑے ادب سے یہ التجا اور گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں جہیز کا موضوع اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے ایک لڑکی کی خودکشی کے میڈیا میں آ جانے کا پہلو، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی توحید کے حوالے سے احتجاجات کا موضوع، یہ دو موضوع بہت سرگرم رہے ہیں، اور مجھے جہاں بھی ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا موقع ملا میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی تقریبات کو جہیز کی لعنت سے پاک کریں گے، اور ہم اپنا رشتہ قرآن پاک سے عملی طور پر جوڑیں گے۔ جب قرآن کی شان میں گستاخی ہو تو جہاں ہمیں احتجاج کرنا چاہیے وہی قرآن سے ہماری وابستگی پہلے کے مقابل میں بڑھ جانی چاہیے، اور قرآن کی امانت برادران وطن تک پہنچانے کی فکر ہم میں پیدا ہو جانی چاہیے، اور قرآن کے نام پہ امت میں اتحاد کی جو فضا بنی ہوئی ہے اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جب جہیز کی لعنت کے ایسے واقعات پیش آئے تو ایک لڑکی کا واقعہ تو سامنے آیا، نہ جانے کتنی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو روزانہ جیتی ہیں اور مرتی ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں اور پھر طے کریں کہ ہمیں اپنی تقریبات سنت کے مطابق بنانی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ آج اگر تلاش کیا جائے سنت کے مطابق شادی کی تقریب کا تو ایک نمونہ بھی ہم پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنے روشن ماضی کے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے لے کر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی شادیوں تک کہ کیسا انہوں نے سادگی کا اور سنت کی اتباع کا نمونہ پیش کیا، وہ روشن کردار ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد جس کے احاطے میں آپ تشریف فرما ہے، اپنا 1.5 صدی کا سفر پورا کر چکا ہے، بہت روشن تاریخ اس کے رہی ہے۔ ہم آپ سے دعا کے طلبگار و خواستگار ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس قافلے کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ میں اقبال کے انہی اشعار پہ بات ختم کرتا ہوں۔ یہ پیغام ہے میرے لیے، فضلہ کے لیے، آپ کے لیے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسم اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے یہاں تشریف لانے کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام دینی خدام کو اور تمام دینی خدمتگاہوں کو حسن توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو حسن عمل، حسن نیت، حسن قبول، عافیت ایمان اور عافیت بدن، پانچوں نعمتوں اور دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ہمارے وہ اکابر و مشائخ، خاص طور پر اس ادارے کے اساتذہ، مشائخ، منتظمین، معاملین جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور جو بقید حیات ہیں ان کو عافیت کے ساتھ، خیر کی توفیق کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔